یوکرین کے مسئلے کو دیکھوں تو روس کے افغانستان سے نکلنے کے بعد اور بریزنیف کے اوپننس لانے کے بعد دنیا کے اندر ایک خاص طور پہ یورپین ممالک کے اندر کہ جو ایسٹرن یورپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتے تھے، کیونکہ دنیا اس وقت یورپ جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ تھی، ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ. وہ جو وارسا پیکٹ آپ نے وہ یاد کرا دیا. ایسٹرن یورپ چونکہ اینڈ آئی بیگ یور پارڈن پروفیسر، وہ ایک گلاس نوست لفظ بولتے تھے، گلاس نوست وہ اوپننس کے بارے میں. ہاں جی جی. تو اس طرح ہم نے کہا کہ یہاں پر جو اس ماحول کے اندر جا کر جو یوکرین ہے وہ ان کا ہاٹ پوائنٹ بن گیا. ٹھیک. یوکرین اس طرح ہاٹ پوائنٹ بن گیا کہ جب یہ بنیادی طور پر یہ رشیا کا پارٹ تھا. ٹھیک ہے. 91 میں جا کر اس نے ایک انڈیپینڈنٹ، جس طرح اوپننس گلاسنوست صاحب نے کہا، آپ کا رشیا سے مراد یو ایس ایس آر جو ہے، یو ایس ایس آر، سوویت یونین. ٹھیک ہے، اس کا حصہ تھا. اس کا حصہ. اور اس میں تو جوہری ہتھیار بھی اسی میں تھے. میں اسی طرف آنے لگا ہوں. اب جب یہ عمل کیا گیا ان کی طرف سے کہ آزادی کا، تو چونکہ وہاں پر اوپننس کا تصور تھا، لہٰذا اس کے یو ایس ایس آر نے بہت سی باقی کنفیڈریشن کے جو یونٹ تھے اسی طرح اس کی بھی انڈیپینڈنس کو تسلیم کر لیا. اس طرح یوکرین جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کے طور پر معرض وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ معرض وجود آنے کے بعد جب یہ بریزنیف کا عہد گزرا تو ایک میں نے کہا نا جو ہنگر ہے وہ گد والی، وہ یورپین کنٹری کو نظر آ گئی کہ اب یہ ملک چونکہ یو ایس ایس سے علیحدہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ ساورنٹی جو ہے وہ قائم کی جائے، اپنا تسلط ہم قائم کریں. آغاز انہوں نے جو کیا، جس طرح آپ نے ابھی کہا، یہ آغاز یعنی یہ سوچ یورپ سے چلی. بالکل چلی. وہاں امریکہ بعد میں آیا. امریکہ تو ابھی بھی ارریلیونٹ ہے اس لحاظ سے. یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کی ہے کہ لوگ صرف امریکہ کو لاتے ہیں. نہیں، امریکہ کو اصل بات کرتے نہیں ہیں لوگ، یورپ کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جا کر ہم جب جاتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک نیوکلیئر نان پرولیفریشن کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اسے جتنے نیوکلیئر ویپنز سے اس سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اور ویپنز نکال لیے گئے تھے وہاں سے؟ سب نکال دیے گئے، اور ایشیا کو کچھ دے دیے گئے تھے، اور اسے کچھ ڈسٹرائے کر دیے گئے، کچھ ڈسمینٹل کر دیا. دنیا کا 3rd نیوکلیئر ایسڈ رکھنے والا ملک جو ہے وہ کسی بھی نیوکلیئر، اب اس کا بنیادی مقصد نیوکلیئر نان پرولیفریشن نہیں تھا، بلکہ وہ بیلنس آف ٹیرر ختم کرنا تھا ایسٹرن یورپین کے پاس ویسٹرن یورپ کے خلاف جو نیوکلیئر ویپن پیدا کرتا ہے. پھر جب وہ آگے بڑھے تو اس قدم کو پھر انہوں نے آگے بڑھانا تھا، یہاں پر انہوں نے بات کو ختم تو نہیں کرنا تھا. پھر وہاں جا کر آگے جا کر انہوں نے ایک اور کام کیا، اور وہ نیٹو کی جب اب انہوں نے کہتے ہیں سے مراد یورپ کی بات، جب ہم چونکہ ڈائلاگ ان دونوں کے درمیان ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ انہوں نے جا کر پھر آگے جا کر ایک اور جو قدم اٹھایا. دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک نیٹو کے آرگنائزیشن جیسی آرگنائزیشن کے اندر ایک اسپیشل کلاز ڈالی گئی. اچھا. ایک اسپیشل کلاز ڈال کے یوکرین کے لیے یہ ڈالی گئی کہ اس کو نیٹو کا حصہ بنایا جائے. نہیں، اس کے لیے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اسپیشل ایکٹر نیشن، SAP کا جو ایک ایبریویشن، اسپیشل ایکٹر نیشن، یہ انہوں نے درجہ دینا تھا یوکرین کو. اناؤنس کر دیا گیا، باقاعدہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ممبر بنا دیا گیا، اور اس کے اندر پریویلیجز دے دی گئی کہ اگرچہ یہ ممبر نہیں ہے لیکن چونکہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کر رہا ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر اس پر بھی حملہ کرنے والا جو ہے وہ نیٹو کا دشمن. میں قطع کلامی کی معذرت چاہ رہا ہوں، جیسے پاکستان کا نان نیٹو الائے تھا، اس میں اور اس میں فرق ہے. بہت فرق ہے، کیونکہ یہ تو ایکٹر کا آپ لفظ بول رہے ہیں. میں ایکٹر اسی لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اہم ہے زیادہ، یہ ایک زیادہ قریبی پارٹنر ہے. یعنی جو نیٹو کے اندر ممبرز ہیں اس کے بعد قریب ہی تھا، یہ قریب تھا، ورنہ اس کا یہ جو ممبر کا رتبہ تھا، ٹھیک ہے، وہی رتبہ اس کو بھی دے دیا. یعنی یہ کہ ہم پنجابی میں یا اردو میں 19-20 کہہ سکتے ہیں. نہیں، 19 میں یہ کہ ایک ریزسٹنس تھی وہاں پہ نیٹو کو رکن بنانے کے حوالے سے. لیکن میں نے جہاں کہ آپ کا بار بار ہمارا جو بات ہو رہی ہے یورپ کے حوالے سے، کیونکہ یورپ کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ تھے، لہٰذا چونکہ جو ممالک اس کو ممبرشپ دینے کے خلاف تھے وہاں پر اس وقت بھی یورپ نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا اور اس کو وہ درجہ دلوا دیا، جس درجہ دلوانے کے بعد یورپ کے لیے یوکرین کے اوپر جا کر جو ہے وہ اپنے جو مفادات ہے وہ تحفظ کرنا جو ہے ان کے لیے آسان ہو گیا. پھر اس سے پھر رشیا میں کوئی رد عمل آیا؟ پھر ہم اس کے آگے جب سفر آگے طے کریں گے تو یہ 1 by 1 ہم اس کے ٹھیک ہے. اب جب یہ ہو گیا اس کے بعد پھر انہوں نے جو دوسرا قدم اس کے آگے جا کر اٹھایا وہ ایک اور کمال کیا انہوں نے، وہ کہلاتا ہے یوکرین یورپی یونین ایسوسیشن. ایگریمنٹ نہیں کیا، یوکرین یورپی یونین ایسوسیشن. اچھا، 2012 کے اندر جا کر ایک تو اچھا یوکرین بیچ میں ڈال دیا گیا، یورپین ایسوسیشن کے ساتھ شامل کر دیا گیا. اچھا، حالانکہ اوریجنلی تو وہ کبھی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب یہ دیں وہ ایک فیسیلیٹیٹ کرتے جا رہے ہیں اپنے مفادات کے حوالے سے. پھر جا کر وہ ایک کمال جو کرتے ہیں وہ اس طرح یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک ریولوشن کی بنیاد رکھتے ہیں یوکرین کے اندر.
اور وہ ریولیوشن کہلاتا ہے یورو میڈان ریولیوشن. اب یہاں پر جا کر وہ دو فورسز بنا دیتے ہیں ود ان دا کنٹری. ون فورس از کالڈ دا پرو رشیا فورس, ٹھیک ہے, اینڈ ادر از کالڈ دا پرو یورپ فورس. اب جو یورپ کے مفادات ہیں نا, اس کے ساتھ جو وابستہ ہو گئے تھے لوگ, انہوں نے اس کے اندر سوچ اور فکر سیاست کے اندر ڈال دی کہ لوگوں کے اندر کہ آپ نے اگر انقلاب لے کر آنا ہے نا, تو ریاستوں کے ساتھ معاہدوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کیا کرنا ہے, منسلک کرنا ہے. اب جب یہ کمال ہوا تو پھر جا کر فرسٹ ٹائم جو پرو ریولیوشن رشیا قوت تھی اس کو شکست ہوگی. اور آج کا جو زیلنسکی صاحب جو ہے وہ اس پارٹی کے نمائندے کے طور پر آج کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو اس انقلاب کے بعد اس امیج کے ساتھ آئی کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ یورپ کے ساتھ وابستہ ہے. اس طرح جو یوکرین ہے اس کے اندر ایک دن کا واقعہ ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دہائیوں کا سفر ہے. جس سفر کو طے کر کے وہ آج اس نئے ہمیں منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ دہائیوں کا سفر ہے, جس کو طے کر کے آج انہوں نے یوکرین کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کی کہ جس کے اندر جب یہ زیلنسکی آیا تو پھر یہ نئے ایک ڈائمنشن آ گئی کہ جس کے انہوں نے کہا کہ نیٹو کے ہم نے ممبر بننا ہے. اور پھر رشیا اور ان کے درمیان جو ہے ایک جو ہے وہ تضاد پیدا ہوا. اور اس تضاد کے اندر جو سب سے خوبصورت بات ہے جو میں نے آج آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانی ہے کہ جب یہ چینج آف گورنمنٹ ہوئی, یعنی کہ پرو کمیونسٹ گورنمنٹ نکل کر پرو یورو گورنمنٹ یوکرین کے اندر بن گئی, اسی لمحے جو پرو رشین فورسز تھی انہوں نے بھی دو جگہوں پر قبضہ کر لیا پارلیمنٹ میں جا کے. اچھا, پارلیمنٹ کے اندر دو پارلیمنٹ جو یوکرین کے اندر موجود تھی, ٹھیک ہے, اور وہ ان میں سے جو ایک بہت بڑا اس کے نام ہے کرائمین, ہاں, دوسری جو ہے وہ ایک ڈوسنوب ہے جو ایک دو بڑی ریاستیں ہیں ان کی. ان دونوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر یہ ریزولوشن پاس کر دی گئی کہ ہم نے رشیا کا حصہ بننا ہے. اور اس کے بعد ان دونوں ریاستوں کو رشیا نے اس وقت یہ جو علاقہ کریمیا ہوتا تھا اس کے بارے میں اسی کے بعد, ٹھیک ہے, اچھا, انہوں نے اپنا ریزولوشن پاس کر لی کہ ہم نے رشیا کا حصہ بننا ہے, اور اس ریزولوشن کو ایکسیپٹ کر لیا رشیا نے. لہذا کریمیا اور یہ دوسری جو علاقے ہیں یہ روس نے قبضہ نہیں کیے, دیٹ ور انیکسڈ بائی دا کنسنٹ آف دیئر پارلیمنٹ. تو اس طرح کہتا ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے قبضے کیے اس کے بعد آج تک یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایکسیشن ڈاکیومنٹ ایک سائن ہو گیا. ہاں, تو میں جو اس کا ایک اللیجیٹمیٹ ایکٹ ہے اس کو ایک تصور دینا لیجیٹمیسی کا تصور دے دیا موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ساری صورتحال میں اب اس کا مطلب وین ڈز دا یونائٹڈ اسٹیٹس کم ان, یہ اسٹیپ ان, یہ کب کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ کیونکہ نیٹو کو اسپیئر ہیڈ تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہی کرتا ہے. اب یہ یونائٹڈ اسٹیٹ تو اس وقت ہو گیا جب نیٹو کے سربراہ کے طور پر دنیا کے اندر جب بھی یورپین ملکوں کے مفادات ہوتے تھے وہ اس کے اندر چونکہ ایک ہیڈ کے طور پر وہ اس کی پارٹیسپیٹ کرتا تھا. اور جو اب تنازعہ پیدا ہوا ہے وہ تنازعہ اسی بنیاد پہ ہوا ہے کہ نیٹو کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں یوکرین میں, وہ یورپین ممالک کی لڑائی ہے. اس لڑائی کے اندر نہ تو ہمیں اس سے کوئی آج تک کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے, نہ ہمیں آئندہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونا ہے, جبکہ ایکسپینڈیچر ہمارے سارے جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے. لہٰذا ایک ایسے رول کے لیے کہ جو الٹیمیٹ یورپین یونین کے لیے سود مند ہے, امریکہ اس کا حصہ کیوں رہے. یہی وہ چینج ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جو بائیڈن کی جو سوچ تھی اس سے تبدیل کرتے ہوئے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. اور جس میں انہوں نے پھر یہ بیانیہ بنایا ہے کہ جو بائیڈن نے جو اخراجات کیے تھے ہم نے وہ اخراجات بھی آپ سے واپس لینے ہیں. وہ اس لیے واپس لینے ہیں کہ ان کے نزدیک جو وہ جنگ لڑی جا رہی تھی وہ نہ کبھی امریکہ کی تھی نہ امریکہ کی ہے, بلکہ اس کو امریکہ کی بنا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ نیٹو کے ممالک کی جنگ ہوتی ہے. اچھا, لیکن پروفیسر صاحب آپ تو ماشاءاللہ اتنا آپ کی اسٹڈی ہے, یہ جو وار آف ہیجیمنی ہے مثلا کہ جو جسے ہم کبھی کولڈ وار بن جاتی ہے, کبھی اس کو کچھ کہہ لیں, کبھی بلاکس کی لڑائی ہے, تو اس ہیجیمنی کی جنگ میں یہ رشیا اور امریکہ تو اب بالکل آمنے سامنے تو رہے ہیں ہمیشہ, لیکن کیا یہ ایک دیٹانت کی شکل بن جائے گی کہ امن ہو جائے گا وہاں پہ, یا کن شرائط پہ ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تو ایک لحاظ سے روس فاتح ہی ہے وہاں پہ دیکھا جائے تو. سر اس سے میں نے کہا کہ جو اس وقت وہاں کی جو کیفیت ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ریاستیں ہیں ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. ٹھیک ہے, میں ڈیٹان کسی کا اغراض و مقصد اس کے اندر شامل میں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ورنہ انہیں اس کا کسی امن کے کسی خواہش کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے, میں نے آغاز میں کیا مطلب ڈیٹان کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں, ایسے افسانوی ہے, وہ افسانوی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو یو ایس اے کے مفادات آپ نے ڈیٹان کس کے درمیان کرانا ہے,
رشیا اور امریکہ کے درمیان ہی کرائیں گے نا، دو بڑی طاقتوں کے درمیان، جو یورپین ممالک اور رشیا کے درمیان ڈیٹانگ کرائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر اس لیے ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کے جو اس وقت جو مفادات ہیں، اس مفادات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ یہاں سے زیادہ جو ہے وہ وسائل یوکرین سے حاصل کرے، اور جو ڈیل تھی وہ ڈیل کس بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ جو منرلز ہیں، پہلے اس کا تھا 550 بلین جو ہے وہ ہمیں ادا کر دیں، اب دوبارہ جو انہوں نے یا پھر ہمیں منرلز دے دیں، یا منرل دے دیں، اس کا 50% جو ہے وہ ہمارے پاس ڈپازٹ رہے گا اور جب چاہے گا۔ اب اس ڈیل کے ساتھ جب رشیا کے پاس آتے ہیں تو رشیا کے پاس کیا آپشن موجود ہے، وہ اس کو اس لیے ایکسیپٹ کر لیتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں جو الٹیمیٹ ویکنس، یعنی رشیا کو بھی وہی آفر ہے، یعنی رشیا کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن اس عمل کے نتیجے کے اندر اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ یوکرین جو ہے جب امریکہ کو اپنے ایسٹ دے دے گا، دوسرا اس کے اندر جو میں نے پس منظر میں بتایا، اب بھی وہاں پر دو قوتیں ہیں، ایک پرو رشیا ہے، ایک پرو یورپ ہے، اور دونوں ایکٹیو ہیں۔